الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قلب روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 248 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی. تحملہ الملائکہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ آیت مقدسہ تابوت سکینہ کے حوالے سے ہے. آج انشاءاللہ اسی تابوت سکینہ کے بارے میں چند منٹ جو ہے وہ کچھ عرض کروں گا. آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. اور آخر میں اس تابوت سکینہ کی آیت کے کچھ فوائد کچھ اسباق بھی آپ کو گوش گزار کروں گا تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ یاب ہو سکیں. یہ تابوت سکینہ آخر اس میں تھا کیا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے مقدس نعلین یعنی جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ. اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے. اور یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا. پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا.
یہاں تک کہ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا جاتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خدا بندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی، طغیان، سرکشی، عصیان کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست ہوئے، ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ 5 شہر بالکل ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا، اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح پھر بنی اسرائیل کے پاس یہ کھوئی ہوئی نعمت جو حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اسلامی بھائیوں، اس بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں کچھ مسائل کا، فوائد کا احساس ہوا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے، اس بات سے، اس آیت مقدسہ سے، اس اللہ کے پاک کلام سے، اللہ کے ارشاد سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتے ہیں، اب توجہ سے سنیے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالان اقدس تھی، آپ کا عصا تھا،
اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی فیہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے. مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کی انوار برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی. تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں ضرور اس پر رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس عصا نلان اقدس ہوں، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ انوار و برکات کا خزینہ خدا کی طرف سے اترنا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے، تو بھلا جس قبر میں ان بزرگوں کا پورا جسم رکھا ہوگا کیا ان قبروں میں رحمت برکت سکون اطمینان نہیں اترے گا؟ ہر عاقل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی ہے. وہ ضرور اس پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کے جوتیوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے تو بزرگ قبروں پر بھی رحمت خدا بندی کا خزینہ نازل ہوتا ہے. اور جو مسلمان ان مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا تو ضرور اس پر بھی بارش انوار رحمت کے چند قطرات برس جائیں گے، کیونکہ جو موسلا دھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کا کپڑا اور بدن بھیگے گا. تو جو دریا میں غوطہ لگائے گا تو ضرور اس کا بدن پانی سے تر ہوگا. جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی. تو ثابت ہوا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں ضرور فیوز و برکات کی دولتوں سے وہ مالا مال ہوتے ہیں، اور ضرور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس سے ان کے مصائب و آلام دور ہوتے ہیں، دین و دنیا کے فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت اور بے ادبی کرتے ہیں وہ ضرور قہر خداوندی اور غضب جبار میں گرفتار ہوتے ہیں. کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی اس پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی اہانت کرنے کی وجہ سے ہے کہ ہم اس متبرک اور مقدس صندوق کو ہم نے جو کوڑے میں پھینک دیا، لہٰذا اس توہین کی وجہ سے ہم پر یہ بلائیں اور وبائیں جو وہ نازل ہوئی ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ قہر سے نجات پائیں. چوتھا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبر سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر بزرگوں کے بدن میں ہوتا ہے. اور پانچواں سبق ہمیں یہ ملا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. چنانچہ آپ نے سن لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کی نحوست میں پڑ گئے اور گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر افریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ یہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار اٹھا کے لے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت سے محروم رہے. اب یہاں پر میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل جو ایک دنیا کے اندر ایک وبا جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے،
وہ پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، حیران ہیں، اور اس کا کوئی علاج ان کو نہیں مل رہا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، جو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے تابوت سکینہ کے حوالے سے، جو آیت مقدسہ کی مختصر تشریح آپ کو میں نے سنائی ہے، مجھے بتائیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہو؟ کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بنی اسرائیل سے کم ہیں؟ ہمارے گناہ تو گناہ اتنے زیادہ ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بدکاریاں بدعمالیاں اتنی ہیں کہ جب کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آتا ہے جواب ذرا نامہ اعمال دیکھ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وبا کرونا وائرس یہ یقیناً ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف جب رجوع کرنا چاہیے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کرم کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ضرور اور ضرور اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کرونا وائرس سے اگر نجات اور چھٹکارا چاہیے تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا، توبہ استغفار کرنا ہوگا، اور سچے دل سے نادم ہو کر ہمیں جو ہے وہ آئندہ اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزارنے کا عہد بھی کرنا ہوگا، اور یہ عہد جو ہے، یہ عزم جو ہے، یہ بالجزم ہونا چاہیے۔ استقامت اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو، ایسی توبہ جو تمہارے لیے ہمیشہ کی نصیحت بن جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، یا رب العزت اپنے حضور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن کا واسطہ ہم سب کو زمینی آسمانی تمام بلیات و آفات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں میرا یوٹیوب چینل ابن منیر آوان کے حوالے سے، جو میرا آفیشیل چینل ہے یوٹیوب کا، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینی دنیاوی اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے جو ہے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔